السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہیں سب کے؟ مجھے یقین ہے کہ سب لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. تو فرینڈز، آپ کو پتا ہے کہ آج میں آپ کے لیے بہت محنت سے تیار کر کے ایک بہت ہی اچھا سلسلہ لائی ہوں، اور اس کا نام ہے دعا سیریز. آپ سب کو تو پتا ہی ہے کہ ہماری زندگی میں دعائیں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو فرینڈز، کہیں آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں تو نہیں ہوتا جو دعا کر کے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کرنی ہے یا نہیں. یہ جو تذبذب ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو فرینڈز، پلیز یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے. وہ یقیناً آپ کو جواب بھی دیں گے. یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی دعا پہنچ گئی ہے، یعنی کہ وہ رجسٹر ہو گئی ہے اور اس کے اوپر ایکشن بھی ہو گیا ہے. اب ایکشن ہونے سے کیا مراد ہے؟ یقیناً سب فرینڈ سوچ رہے ہوں گے، تو چلیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے. جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے. نمبر 1، یا تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کر لی جاتی ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں ہی دے دی. نمبر 2، دعا کی قبولیت کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی. جو چیز آپ مانگ رہے تھے وہ تو نہیں آپ کو دی، مگر کوئی مصیبت تھی، کوئی پرابلم تھی جو آپ تک آنی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ٹال دی. آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ دعا دنیا میں قبول نہیں کی جو آپ چاہ رہے تھے، مگر وہ مصیبت آپ سے ٹال دی. نمبر 3، تیسری صورت یہ ہے کہ نہ تو وہ آپ کی دعا دنیا میں قبول ہوتی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے عوض کسی مصیبت کو ٹالتا ہے، لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے کچھ بہتر رکھ لیتا ہے آخرت میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک انسان کو جب اللہ تعالیٰ نوازے گا، آخرت میں اس کو انعامات دے گا، تو وہ بندہ پوچھے گا کہ یا رب، میں نے اس کے لیے تو کوئی نیکی ہی نہیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ تم نے اس موقع پر دعا کی تھی، میں نے تمہاری دعا قبول نہیں کی اس وقت، میں نے تمہاری اس دعا کے عوض آج آخرت میں یہ انعامات رکھے ہیں. اور اس وقت انسان کہے گا کہ میری بھلا کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، سب دعاؤں کا مجھے ادھر آخرت میں ہی ریوارڈ مل جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. تو فرینڈز دیکھیے، یہ جو بات ہے اس کو اگر ہم سوچیں اور اس پہ یقین رکھیں اور پھر بھی دعا نہ کریں تو کتنے بڑے خسارے کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں قرآن میں بے شمار دعائیں سکھائی ہیں. اب اپنی عادت بنا لیں، اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں مانگنی ہے. دعا ایک آسان اور سہل عبادت ہے جسے آپ ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حال میں کر سکتے ہیں. خشکی پر ہوں یا پانی میں ہوں، فضا میں ہوں یا سفر میں ہوں، ہزر میں ہوں، یعنی کسی بھی موقع پہ، خوشحال ہوں یا تنگ حال ہوں، صحت مند ہوں یا بیمار ہوں، ہر حال میں دعا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے بھی دعا کر سکتے ہیں اور خفیہ طور پہ بھی دعا کر سکتے ہیں، یعنی ہم کسی بھی طریقے سے دعا مانگ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ انسان جائے نماز پہ ہو اور نماز کے بعد ہی بس دعائیں مانگ سکتا ہے. ویسے بھی مانگ لیں، ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں یا ہاتھ اٹھائے بغیر مانگ لیں، دل میں مانگ لیں یا اونچا بول کر مانگ لیں، لیکن مانگیں ضرور. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دعا کو رجسٹر کروا لیں. بے شک اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو آئیے فرینڈز، ہم اپنے آج کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں. آج سے ہم انشاءاللہ قرآنی دعائیں سیکھیں گے. سیکھنے کے تو بہت سے انداز ہوتے ہیں، مگر میرے مائنڈ میں ایک یونیک آئیڈیا آیا تو میں نے سوچا کہ آپ سب سے تو شیئر کرنا لازمی ہے. تو فرینڈز، آج سے ہم انشاءاللہ قرآن کے ہر پارے میں موجود قرآنی دعائیں ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے. آپ میں سے جو ان کو زبانی یاد کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سب ویورز ضرور زبانی یاد کریں گے انشاءاللہ. میں نے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم ان دعاؤں میں کیا مانگ رہے ہیں، اور 7 آیات کا ریفرنس بھی لکھا ہے. اتنی زیادہ محنت کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ ان دعاؤں کو جلدی سے رمضان آنے سے پہلے اپنے قرآن پاک میں ہائی لائٹ کر لیجئے. فرینڈز، اب ان دعاؤں کو اپنے قرآن پاک میں ہائی لائٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یقیناً آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا، تو چلیے میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں. آپ جب انشاءاللہ رمضان میں دورہ قرآن کریں گے تو آپ کے قرآن پہ پہلے سے ہی یہ دعائیں ہائی لائٹ ہوں گی. تو آپ تلاوت کے دوران اور دورہ قرآن کرتے ہوئے ان دعاؤں کو فوکس کر کے خصوصی طور پہ مانگ سکیں گے،
اور یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ رمضان تو ویسے ہی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ تو فرینڈز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے اور شاید آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اس بارے میں کہ اگر ہم نے کسی شادی یا فنکشن پہ جانا ہو تو ہم کتنے دن پہلے ہی تیاریاں سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی سب سے پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے لیے بھی ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ تو آئیے ہم آج کے پارے کی دعائیں سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلی دعا کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، آمین۔ تو چلیے دوسری دعا آج کے پارے کی دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں، آمین۔ تو آج کی تیسری دعا ہے ہماری، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کی روزیاں دے، آمین۔ آج کے پارے کی چوتھی اور آخری دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، آمین۔ تو مجھے یقین ہے کہ سب فرینڈز کو ان دعاؤں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو فرینڈز اب سب لوگ جلدی سے اپنے اپنے قرآن پاک اور ہائی لائٹرز پکڑیں اور قرآن پاک پہ یہ ساری دعائیں ہائی لائٹ کیجئے۔ جو لوگ ان دعاؤں کو زبانی یاد کر سکتے ہیں وہ یاد کر لیں، اور پھر جلدی سے مجھے بھی کامنٹس میں بتائیے کہ آپ نے دعائیں ہائی لائٹ کر لی ہیں اور زبانی بھی یاد کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری سب دعاؤں کو قبول فرمائیں، آمین۔ میری ویڈیو ہماری روزمرہ زندگی میں دعا کی اہمیت دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک کارنر کے لنک کو سبسکرائب اور لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ Waiting for your beautiful comments. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subscribe Islamic Corner and press bell icon.